الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن إبراهيم فضل التوحيد وقال كفر بالله حنيفا. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم بیان کرنے کے بعد توحید کی فضیلت بیان کی گئی پچھلے درس میں. اس کے بعد اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر توحید کو جان رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے تحقیق توحید کر لیا، چیپٹر سے دوسرے چیپٹر کے اندر حساب و کتاب میں داخل ہوگا. پچھلے باب میں توحید کیا ہے کہ توحید کیا ہے. اس ضمن میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی اس آیت کریمہ کو بیان کر رہے ہیں کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. توحید کی فضیلت کا باب میں ابراہیم علیہ السلام ایسی چیزوں کا بیان کی جس کے ذریعے سے گناہ بیان ہوتے ہیں. گویا یہ چار صفتیں جس کے اندر پائی جائے. اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل کیا توحید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم سے کہا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کان امت اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان، اکیلے امت کے برابر، آخرت پر ایمان. اس کی مختلف تفسیر کی گئی ہے ہونے پر ایمان. امت کے تمام معانی بیان کیے گئے ہیں. ان سے ایک معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اپنے اکیلے کو خلق اتنے صفات کے حامل تھے، اتنی خوبیوں کے حامل تھے کہ جو ایک پوری امت کی خوبیاں ہوتی ہیں. اکرام پر ہر انسان کی الگ الگ خوبیاں ہوتی ہیں، تو پوری امت کی خوبیاں اس کے اندر موجود. کسی قسم کا ظلم نہ کیا. اسے تفسیر یہ کی گئی کہ ایمان کے ساتھ ذوق اللہ رب العالمین نے ایمان ہم میں سے ہر کوئی ظلم کے معنی اس کا مطلب ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اور یقیناً تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں ظلم سے مراد دوسری آیات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہاں ظلم سے مراد دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے اور ظاہر ہے ایمان ہے. سب ممکن نہیں ہے یہاں پر لہٰذا سے مراد شرک ہے. ابراہیم علیہ السلام نے لایا اپنی پوری زندگی کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کیا. اپنی زندگی میں کبھی آنے نہیں کہ ان کو کس کس طریقے سے آزمایا گیا ہے. یہ خوشخبری تمام آزمائشوں میں بالکل کامل نکلے. انہی لوگوں کے لیے امن. ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے لیے امت کی صفت یا امام بنا دنیا میں بھی دلیل ہے کہ آدمی کو صبر کرنا عذاب جہنم اور ساتھ ہی ساتھ یقین کا جو معاملہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا یہ بالکل اعلیٰ درجے کا شرط ہے. کیونکہ آپ دیکھیے ایمان کے ساتھ ان کو آزمایا گیا کہ ملاوٹ نہ ہو. تعالیٰ کا حکم آیا تو ساتھ کرنے کو تیار نہیں امن ہے وہ کرنے کو تیار ہو رہے. دوسرے لفظ سے اللہ کا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہا ہم نے کہا اگر توحید ہے اپنے آپ کو ایک دن تو جواب کیا جنت میں داخلہ ملے گا. تو توحید نہیں ہے میں نے اپنے آپ کو کتنوں ہی دنیا میں اچھا کام کر لیا ہو اسے آخرت میں کے اندر جنت نصیب نہیں. اس کے توحید کو پانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر صفت ہو لیکن اگر اس کے اندر توحید کے ساتھ توحید اگر نہیں ہے جیسی اطاعت کا جذبہ ہو سارے اعمال کی فرمانبرداری یاد رکھیے اس کو کہا قانتاً للہ والا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام توحید سے بیان کی گئی اور جو سے دور رہیے. قانت کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے بعد مسلسل اللہ تعالیٰ سے ایک روایت نقل کرنے بلکہ رحمۃ اللہ مسلسل جب تک زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہو شہید اللہ کی الہ الا اللہ. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جس نے اس بات کی گواہی دی نظر آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ تحقیق توحید معبود اسی طرح سے ہو پائے گا کہ ہم اطاعت اللہ رب العالمین شریک اکیلا ہے ہمیشہ کریں شریک نہیں ہے. وأن محمد بیان کی گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس بات کا معنی ہوتا ہے کہ اور اس بات کی بھی گواہی دی کہ وأن عیسیٰ ابن اللہ ورسولہ اللہ عیسیٰ کی طرف آگے بڑھ کر کے رہے اور اس کے رسول ہیں. معرض ان چیزوں بما سواه
اللہ رب العالمین کے علاوہ تمام چیزوں سے وہ کلمے سے پیدا ہوئے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم میں ڈالا سے دور رہے اور توحید کی طرف مائل رہے وہ حنیف کہا جاتا ہے اور یہ حق ہے ابراہیم علیہ السلام رکھتا ہے اس بات کی گواہی دے آتا ہے ابراہیم علیہ السلام بھی حق ہے اس کی بھی گواہی دے امام التوحید گویا کتنی چیزیں ہو گئی کہ توحید کی گواہی یعنی اللہ رب العالمین کی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کہ کبھی بھی شرک کے ساتھ علیہ السلام کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہونے کی گواہی شرک کرنے والی تھی اور ان جنت کے حق ہونے کی گواہی کا اعلان اور جہنم کے حق ہونے کی گواہی 5 گواہی امین میں دیتا ہے ابراہیم ارشاد کی ہے کہا ادخل ولم يكن الجنة على ما كان من العمل میں سے نہیں تھے کہ اللہ رب العالمین مشرکوں میں سے نہیں داخل کرے گا چاہے اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر ابراہیم علیہ السلام سے کہا اس حدیث کے اندر تحقیق توحید اس طرح سے فرمائے گا گواہی دے زندگی میں کبھی اس کے بعد اس کے جو بھی اعمال شائبہ بھی اپنے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل تو اس طرح سے تحقیق توحید ہو پائے گا دراصل سمجھتے چلیے ابراہیم علیہ السلام کے کئی قومیں ہیں تمام چیزوں کی طرف گواہی دے گا مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم لوگ ملت ابراہیمی پر سے بچے گا یہود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہیں گواہی ہم کے اتباع کرنے والے اللہ تعالیٰ نے صاف ظاہر کر دیا کہ گواہی ملت ابراہیمی یہی ہے کہ اس میں شرک کی کوئی گنجائش ہونا چاہیے تم تو شرک کر رہے ہو ان تمام چیزوں کی گواہی کرو گے تو یہ ملت ابراہیمی اللہ کے بارے میں ہمارے پاس کیا ہے ملت ابراہیمی یہ ہے رسول کی گواہی دے توحید ہمارے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول جہاں پر ہو اللہ کے ملت ابراہیمی ہے اور یہی دین گواہی کا ہمارا دین ہے نہیں ہوتا کہ صرف زبان میں نبی رٹ لیے اور یاد کر لیے اور اتباع کی گواہی نہیں تو وہ گواہی علم کے ساتھ توحید اللہ کی گواہی دے رہے ہیں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس طرح سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہے اکیلا معبود اس کے بعد مان رہے ہیں مطلب اس کی ساری بات ماننی ہے ایک لمبی حدیث بیان کی گئی ہم نے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسی سے پیدا کیا پیش کر رہا ہوں کہ حسین بن عبد الرحمن گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کہ میں سعید بن جبیر کے پاس ہے ایک صرف زبان سے گواہی ہے وہ گواہی نہیں کر رہا سعید بن جبیر رضی اللہ کے ساتھ نے کہا رسول کی گواہی کو میں الکوكب الذي قبل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رسول ستارہ ٹوٹ کر گرا لیکن ان کی بات نہیں مان رہے ہیں تم میں سے کس نے نہیں مان رہے ہیں تو یہ بات تو حسین ابن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے دیکھا تھا نہیں ہے وہ زبان سے گانا ہے ستارہ ٹوٹا چاہیے اس سے زیادہ کس نے دیکھا میں نے دیکھا تھا دونوں کی گواہی کا مطلب ہی ہے یہاں پر ایک سبق ہم کو سیکھنا ہے جائے کہ سلف ہماری شریعت ہے اپنے اعمال کو لے کر اس قدر حساس جہاں زبان سے اقرار ہو کہیں اس عمل میں ریاکاری ظاہر علم میں بھی ہو کہ ہم کیا گواہی میں نے دیکھا تھا اس کے بعد کہا تم اور ساتھ عمل کے مطابق جو گواہی دے رہے ہیں جو بات کہہ رہے ہیں دیکھے اس کے مطابق ایک رات میں نے یہ حادثہ دیکھا تھا اور اس کا مطلب وہ جاگنے کے مطابق عمل ہو جاگنے کا مطلب کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت کر رہا گواہی ہے تو کیا کہتے ہیں بھی اپنی صفائی کے عمل کے سامنے کہ دیکھو میں نے تو دیکھا تھا اس ستارے کو لیکن میں نماز میں نہیں تھا جا کل منافقون ایسا نہیں کہ میں تہجد پڑھ رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا اور میں نہیں رہا نبی یہ منافق کیا آپ کے پاس ظاہری چیز نے دس لیا اللہ کے رسول سے تکلیف کی وجہ سے میں اللہ نے کیا کہا گواہی دے رہے ہیں سلف کا طریقہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنے اعمال کی فکر اشہد کہ کہیں میرے بارے میں سامنے گواہی دے نہ سوچ لے اللہ کے رسول تحجد اللہ نے کیا کہا اس لیے انہوں نے خود سے صفائی بیان ان المنافقین ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی تحجد پڑھتا ہے اس کو چوراہے بنا کے بیان چھوٹے ہیں کیا بیان کرنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے زبان سے گواہی تھی مثال کے طور پر میں یقین تھا نبی کے عبارت کے مطابق عمل تھا ان کا کہ تو اگر صرف زبان سے گواہی ہو ہماری اور دل میں یقین ہوا یہ تھا اور اس کے مطابق عمل نہ ہو جیسے منافقین کا طریقہ تھا تو پھر ہم بھی اسی جملے میں صحیح پلٹا اس میں میرے آخری کئی کے تقاضوں کو پورا کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی نماز چھوڑنے کے جو سبب بیان کر رہا ہے کرنے کے کام اس کو کرنا ہے بیان یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ گواہی کا تقاضا ہے یہ سچی گواہی ہے ایسے اعمال سے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے آگے حدیث ایک لائن ہے اب لوگوں نے بیان کر سکتے کسی وجہ سے چھوڑ گئی بیان کرنے کی کیا ضرورت تو آپ کیا مان من قال لا بہرحال اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین بیان کیا کہ اس آدمی پر جہنم کو حرام نے کیا کیا پھر اس کی زہریلے جہنم میں جب دست لیا تو توحید کی بنیاد میں کیا کیا اس نے کہا کہ میں نے اللہ کی فضیلت پر دم کرایا رقیہ کرایا اس آدمی پر جہنم کو حدیث بیان حرام قرار دیا ہے اس کے بعد پھر نے لا الہ الا اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لمبی حدیث بیان کی اور اس میں اسی خالص توحید کی طرف وجہ اشارہ کیا
جس میں کئی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یعنی اس کے کہ مجھ پر امتوں کو دکھایا گیا. یہاں اس حدیث کے ٹکڑے میں بھی ہمارے لیے شخص کو حاصل ہو سکتی ہے کہ عورت امتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس اس کے امتوں کو پیش کیا گیا. بہت مشہور حدیث یہاں پر لائے ہیں نبی میں نے دیکھا کہ نبی ہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی سی جماعت قال موسیٰ ان کے متبعین یعنی کچھ لوگ کریم اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ نبی العزم من الرسل میں سے ہیں. اپنی زبان میں کیا کہہ لیں؟ دیکھیے ان کا نبی کی اپنی جگہ مسلم ہے. جو آج فروغ کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں نا، اللہ سے کیا تو دیکھیے ایک نبی ہے، کہا کہ ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت ہے. کیا وہ نبی کامیاب نہیں تھے؟ کبھی نبی نے اپنی دعوت کامیابی کے ساتھ بیان نہیں مجھے کوئی خاص چیز دے، لیکن متبع کتنے ہیں؟ ذکر دے. اچھا آگے کہا کہ وہ نبی نبی ہے جو پوری زندگی دعوت کا کام تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لیکن ان کے متبع کتنے ہیں ماننے والے؟ ایک آدمی یا دو آدمی. موسیٰ ایک دو آدمی ماننے والے فالوورز. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی کل عبادک یقول. نبی کو ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ نبی ہے ان کے ایک بھی متبعین نہیں ہے. تو نے تو وہی کلمہ مجھے کہنے کے لیے کہا جو سارے لوگ کہتے ہیں. حق پر نہیں تھے. حق کا معیار تعداد کی وجہ سے نہیں، سارے بندے تیرے کہتے حق وہ ہے جو کتاب اللہ اسپیشل چیز مانگ رہا تھا تجھ سے اگر آپ کے ذریعے سے تجھے یاد کرو کسی محاذ پر، تو اللہ رب آپ کے ساتھ العالمین کوئی بھی نہیں ہے، جواب دیا واقعی آپ کتاب و سنت کے حامل ہیں، یا موسیٰ آپ حق پر ہیں، تمہیں اس اور کلمے حق کی وہی شاید ہے اہمیت جو کتاب معلوم و نہیں سنت کے مطابق ہو. جو لا یہ الہ نہیں الا کہ اللہ تعداد کہنے کے لیے کہا گیا، تعداد سے ذکر کے طور حق پر پر باتوں کا معیار کہا کہ لو نہیں ان قائم کیا جا سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ اور سَبِيلِ جو اللَّهِ. کچھ اس میں ہے اگر آپ اکثر کی اتباع کریں گے تو آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں گے. ساتوں زمین، دیکھیے اکثریت کن کی ہے؟ ساتوں آسمان، اکثریت اور ہماری آسمان نہیں میں ہے، اکثریت کسی اور ساتوں کی. زمین کیا جو اکثریت ہونے کی وجہ سے وہ حق پر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. حق کا معیار حق کا معیار کتاب اللہ سے ترازو قائم ہوگا. اگرچہ اس ترازو طرح کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس کے بعد پھر ولا الہ الا اللہ کی اور لا الہ الا بہت بڑی جماعت دکھائی گئی دوسرے پر ساتھ رکھ دیا جائے تو کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور رسول قوم ہے. اس کے بعد ایک اور یہ سواد اعظم دکھائی گئی کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ترازو میں ایک پڑنے پر. اس کے بعد سکتے ہیں کہ وہاں سبحون الفیدون الجنت بغیر حساب ولا عذاب. اور اس جماعت میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی فوق کہا کہ یہ دکھائی گئی سب سے بڑی پڑھنے میں لا الہ الا اللہ کو دیا جائے. 70,000 ایسے لوگ ہیں تو لا الہ الا اللہ کو کتاب جانے گا. یہ تو صحابہ کرام. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گھر چلے گئے. جس توحید کی ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں. صحابہ کرام آپس میں بات کرنے لگے توحید یہ کو لوگ بچا لیا ہے، 70,000 لوگ کون ہیں جو جنت میں جائیں گے بلا حساب و کتاب. مختلف قسم کی باتیں آئیں. کسی نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے وہ لوگ ہوں گے. کسی نے کہا کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے وہ لوگ ہوں گے. کسی نے کہا جو پہلے اسلام قبول کیے یہ لوگ ہوں گے. مختلف قسم کی باتیں چرچا ہونے لگی آپس میں. ہمیشہ کا جہنم میں رہے. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ نبی کی خدمت کی تھی اور آپ نے فرمایا کہ ایک بار بھی کلمہ نصیب نہیں ہوا تو ہمیشہ کا جہنم کی 4 خوبیاں ہیں. تو پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ کریں جو جھاڑ پھونک اس کے معانی کو سمجھیں، اس کے کسی سے طلب نہیں کرتے. یہاں ایک بات میں آپ کو بتا جھاڑ پھونک کرنا کرانا بہت سارے لوگ غلط فہمی میں کتاب و ہوتے ہیں. سنت کی روشنی میں عموماً ہم لوگ جب ذکر کرتے ہیں لیکن تو لا الہ الا یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے ذکر کرتے وقت یہ کلمہ توحید کی بات کی جا رہی ہے. یہ محمد ایک رسول آدمی اللہ ذرا برابر بھی کسی مخلوق کی طرف مائل نہ ہو. ذکر صرف اللہ کا کیا جائے گا، مخلوق کا نہیں. تو ان کو یہ ملے گی. وہ کیا ہے کہ وہ جھاڑ پھونک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طلب نہیں کرتے ہیں کہ مجھے ذکر کے طور طلب کرنے میں کیا ہوتا ہے تو صرف تھوڑا سا کسی مخلوق کی طرف مائل ہو گئے کہ اشہد کہ ہم کو آپ کی ضرورت ہے. حالانکہ ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کام کو لے کر آتے ہیں. صرف ذکر اللہ کا کیا جائے. ولا یکتؤون محمد الرسول اللہ ہی وہ اس کو گواہی گواہی کے کے طور طور پر پر ہم حالانکہ یہ مختلف اشہد اللہ الہ الا اللہ صورتوں میں جائز ہے لیکن گواہی کے طور اس کو بھی نہیں ذکر کے طور پر ولا صرف اللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی جائے گا. بدشگونی لیتے اللہ کو ہیں. ایڈ نہ کرے آپ اس میں.
وعلى یعنی ذکر کرنا ہو تو ابھی ہم 10 بار پڑھیں گے اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ 4 صفتیں جس کے اندر رہے گی ٹھیک ہے، وہ تو ان یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے فضیلت اور جن کو اللہ رب آخری حدیث ہے حساب و اس کتاب میں داخل کرے گا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اس حدیث کا غلط مفہوم یہ نہ نکالے سنا کہ تو پھر کیا اللہ علاج نہیں کر سکتے ہیں بیمار ہو تو یقین علاج کر سکتے ہیں. کون کہہ رہا ہے علاج کے لیے اے آدم کی اولاد ہم سب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ انزل ما انزل اللہ لا انزل له شفاء. زمین بھر کر کے کہا کہ گناہ لے آؤ میرے پاس. ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء، کہ اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی کہ اس کا علاج نہ ہو، اس کی دوا نہ ہو. تو دوا ہے اور علاج کرنے کا حکم بھی ہے. لیکن یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ سب چیزیں کی ضرورت ہے انسان کو، اور یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ذرائع میں سے ہیں، بلکہ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن اس کی ضرورت رہنے کے باوجود یہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ ملے گا. اسی میں سے ایک صحابی عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 لوگوں میں سے بنا دے. آپ نے کہا کہ انت منہم، تم ان میں سے. ان کے لیے دعا کر دیے. اس کے بعد ایک اور کھڑے ہوئے، کہا کہ نہیں، ایک ہی بس، کیونکہ یہ سلسلہ پھر چلتا رہا تھا، سارے لوگ کھڑے ہوتے. آپ نے سلسلے کو بند کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی. اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کسی زندہ آدمی جو ہمارے سامنے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ نیک ہو، تو ان سے دعا کرائی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے. اور یہ من باب کیا کہتے ہیں الشفاعہ المشروعہ، کہ شفاعت مشروعہ دنیا میں جو ہے یہ ان میں سے ہے یہ کہ یہ جائز ہے کہ کسی سے آپ دعا کرائیں. جیسا کہ اس صحابی رسول نے اٹھ کر کہا آپ میرے لیے دعا کر دیں، تو اس طرح سے دعا کرا سکتے ہیں. تو یہ تیسرا باب تھا ہمارا، جو تحقیق توحید کے سلسلے میں تھا، جس کے اندر جو صفات آئی ہیں، ان صفات کو اگر ہم اپناتے ہیں، شرک سے مکمل دوری اختیار کرتے ہیں، توحید کو بروئے کار لاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مکمل دوام کے ساتھ ہمیشگی کا عمل اپنا بنا لیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور اس کے جو بھی اوامر ہیں، جو بھی نواہی، ان تمام سے اجتناب کریں گے. انشاءاللہ تحقیق توحید اسی کو کہتے ہیں، اور اسی سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے یہاں بلند مقام پا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تحقیق توحید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، اور شرک سے بچائے رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.